ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نور کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض، اور ہر مجلس میں جہاں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام شریف لیا جائے ایک بار واجب ہے، اور ہر بار جب نام آئے تو درود پڑھنا مستحب ہے۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ مختصر وضاحت، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا جس کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نکلنے والا نور رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی مقدس اور نورانی رات میں ہم اپنے نورانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نور ہونے سے متعلق بیان سنیں گے۔ اولاً ایک ایمان افروز واقعہ سنیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس طرح نور کی خیرات بانٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآنی آیات اور مختلف تفاسیر سے نورانیت مصطفیٰ سے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جسم اقدس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نور کی جو کرنیں پھوٹتی دیکھیں، اس کے بھی چند ایمان افروز واقعات سنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ اول تاخر اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل بیان سننے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ الحدیث حضرت امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ 468 پر ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ پاک نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو بلند فرمایا تو اپنے فیض ذات سے مٹھی بھر لے کر اس سے ارشاد فرمایا، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بن جا۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کر لی اور اس قدر روشن ہوا کہ عظمت کے پردے تک جا پہنچا اور رب کائنات کو سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ، یعنی سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا اور تیرا نام محمد رکھا، تجھی سے اپنی مخلوق کی ابتدا کروں گا اور تجھی پر اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح محفوظ اور دوسرے سے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قلم سے ارشاد فرمایا، لکھ، تو قلم پر 1000 سال تک ہیبت الہی سے لرزہ طاری رہا۔ اس کے بعد قلم نے عرض کی، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ۔ پس قلم نے لکھا اور مخلوق کے متعلق علم الہی پر رسائی پالی۔
پھر اس نے یہ باتیں لکھی۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک میں موجود اولاد کی تعداد۔ نمبر 2، جو اطاعت الہی بجا لائے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کے متعلق بھی لکھا، یہاں تک کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، قلم یہ جملہ، وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی، اے قلم ذرا ادب سے، تو وہ ہیبت و جلال الہی سے شک ہو گیا، پھر دستے قدرت سے تراشا گیا۔ تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی کہ تراشے بغیر نہیں لکھتا۔ پھر اللہ پاک نے قلم سے ارشاد فرمایا، اس امت کے متعلق لکھ، یہ امت گنہگار ہے اور رب کریم غفار یعنی بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کر کے پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے معرفت، تیسرے سے سورج، چاند اور آنکھوں کا نور اور دن کی روشنی پیدا فرمائی، اور یہ سب حقیقتاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کے انوار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نور کی اس چوتھی قسم کے چوتھے حصے کو بطور امانت عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا، پھر وہ مبارک نور ہمیشہ طیب و طاہر اور برتر و بالا لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاک و صاف اور معظم و مکرم حالت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تک جا پہنچا۔ پھر جب اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رفیع الشان صلبوں سے بلند رتبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی، زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب و دبدبہ کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ و پیراستہ ہو جا، اے محلات کی حوروں تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دے اور حور و گلما کو سامان زینت سے آراستہ و پیراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اے مالک داروغہ جہنم جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اسی لمحے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مکمل صورت دے دوں گا، اور یہ لوگوں کے سامنے انسان کامل ظاہر ہوگا۔ منقول ہے کہ نور محمدی کی منتقلی کی رات ہر جگہ اور مکان میں نور داخل ہو گیا اور ہر چھپایا محو کلام ہو گیا۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے میں نے کبھی درد و الم، بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ کامل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو ایک نور برآمد ہوا جس سے ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے ان محلات کو دیکھا۔ آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمیں کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کچھ شک نہیں، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یوں وہ خود اور ان کی تمام اولاد خاکی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی اس کائنات میں بشر بن کر تشریف لائے، مگر آپ کی حقیقت نور ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نورانی بشر ہیں، ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً یعنی بالکل انکار کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام ابو محمد حسین بغوی، امام فخر الدین رازی، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیداوی، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی، علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ آیت طیبہ میں موجود لفظ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ہے، جبکہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن شریف نے سورج کو بھی دوسری جگہ سراج منیر فرمایا ہے کیونکہ وہ چمکتا بھی ہے اور چمکاتا بھی ہے۔ یہی سورج چاند تاروں کو نور بناتا ہے کیونکہ یہ سب سورج سے ہی نور پاتے ہیں اور جگمگاتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی سراج منیر فرمایا کہ حضور خود بھی چمک رہے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو نور بنا رہے ہیں کہ وہ سب حضور ہی سے جگمگا رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے یعنی اسمائل کر دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہیں حقیقت بین نگاہیں تھی یعنی حقیقت دیکھنے والی تھیں۔ نمبر 2، کئی وجوہات کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ نمبر 3، چاند صرف رات میں چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا ہے۔ نمبر 4، چاند صرف 3 رات آب و تاب سے چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ ہمیشہ ہر دن ہر رات چمکتا ہے۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ دلوں پر بھی چمکتا ہے۔ چاند صرف جسموں کو نور دیتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ ایمان کو نور دیتا ہے۔ چاند گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ گھٹنے سے محفوظ ہے۔ چاند کو گرہن لگتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ ایسا ہے کہ اس کو کبھی گرہن نہ لگے۔ چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے،
آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، صبح میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو زمیں کا نور ہے تو آسماں کا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیعہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ آپ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا اے بیٹے، اگر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا جیسے سورج چمک رہا ہو۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی خود بخود روشن ہو گئی اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ حضرت عائز بن سعید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور دعائے برکت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی ان کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت فرمائی۔ اس وقت سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ حضرت ابو سنان عبدی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے مبارک پھیرا۔ ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔